عمران نے انتہائی پھرتی سے جیب سے بم نکالا اور دانتوں سے پن کھینچ کر پوری قوت سے دروازے پر مار دیا اور شاید دوسری طرف سے پھینکی جانے والا بم بھی عین اسی لمحے دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا اندازہ عمران نے انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے لگایا تھا۔ اس قدر زوردار دھماکے سے وہ سب لڑکھڑا گئے۔ خوفناک دھماکے سے پورا کمرہ لرز اٹھا تھا۔ اس کی کئی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ باہر راہداری میں بھی چیخوں کی آوازیں ابھری تھیں۔ عمران نے بم پھینکتے ہی بجلی کسی تیزی سے دوسرا بم ہال کی شمالی دیوار کے درمیان پوری قوت سے مار دیا اور ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا اور دیوار کا بڑا حصہ غائب ہو چکا تھا۔ دھماکے کی باز گشت ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ عمران چھلانگ لگا کر دیوار سے باہر نکلا اور پھر اس نے انتہائی پھرتی سے سائیڈ لے کر سٹین گن کا فائر کھول دیا۔ ادھر سے کئی چیخوں کی آوازیں نکلیں۔ عمران کا اندازہ درست تھا۔ کچھ فاصلے پر اسے ہیلی پیڈ نظر آ رہا تھا جہاں دو بڑے ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ فائر کرتے ہوئے ہیلی پیڈ کی طرف دوڑو، فائرنگ بم سب کچھ استعمال کرو، عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں گھوم کر بم پھینکے اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا ہیلی پیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کی پیروی اس کے سارے ساتھی کر رہے تھے۔ ایک بم پھینکتا تو دوسرا بم پھینک دیتا۔ اس طرح دائیں بائیں بموں کے خوفناک دھماکوں کے ساتھ گہرے دھوئیں کی چادر سی تن گئی اور وہ سب بھاگتے ہوئے ہیلی پیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلی پیڈ کی سائیڈ میں بنی ہوئی چھوٹی سی عمارت میں سے فائرنگ کی گئی، لیکن عمران نے پوری قوت سے ادھر ایک بم مارا اور دوسرے لمحے خوفناک دھماکے سے چھوٹی سی عمارت کے پرہچے اڑ گئے۔ ہیلی کاپٹر حادثہ بڑا تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی آڑ لے کر انتہائی برق رفتاری سے ادھر ادھر فائرنگ کر کے اپنے ساتھیوں کو کوریج دی اور وہ سب اچھل اچھل کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے گئے۔ البتہ بلیک زیرو نے عمران کی دوسری سائیڈ سنبھال لی تھی۔ جب سب لوگ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تو عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور پھر بلیک زیرو بجلی کسی تیزی سے پائلٹ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ عمران ابھی نیچے کھڑا مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کا انجن جاگ اٹھا اور اس کے پنکھے چلے اور پھر ان میں مسلسل تیزی آتی گئی۔ جب عمران نے محسوس کیا کہ اب ہیلی کاپٹر تیزی سے اوپر اٹھنے کے قابل ہو گیا ہے تو اس نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں موجود بم نکالا اور دوسرے لمحے دوسرے ہیلی کاپٹر کی طرف اچھال دیا جو خاصے فاصلے پر موجود تھا۔ پھر وہ ہائی جمپ لگا کر ہیلی کاپٹر کے دروازے میں جا گھسا۔ اس نے دوسرے ہیلی کاپٹر سے ٹکرانے والے بم کو خوفناک دھماکہ ہوا اور اسی لمحے بلیک زیرو نے ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر 12 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں تھی، اسی لیے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بنچے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ جلدی کرو، شمال میں لے چلو، ابھی ایئر فورس ہم پر ٹوٹ پڑے گی، جلدی کرو، عمران نے ہیلی کاپٹر کے اوپر اٹھتے ہی چیخ کر بلیک زیرو سے کہا اور بلیک زیرو نے ہیلی کاپٹر کا رخ شمال کی طرف موڑ دیا۔ لاک کر کے ہٹو، مجھے بیٹھنے دو سیٹ پر، عمران نے اچھل کر پائلٹ سیٹ کی طرف آتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے بٹن دبا کر جنگی ہیلی کاپٹر کا انجن آٹو ٹیک کیا اور اچھل کر سیٹ کی دوسری طرف کو کھسک گیا۔ عمران سیٹ پر آ گیا تھا اور اس نے آٹو ٹیک بٹن آف کر کے ہیلی کاپٹر کی رفتار بھی تیز کر دی اور اس کی بلندی بھی گھٹا دی۔ چھاؤنی کی حدود سے اس وقت ہیلی کاپٹر نکل کر درہ بکرما کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے اڑا جا رہا تھا۔ اسی لمحے فضا میں لڑاکا جہازوں کی گونج سنائی دی، پھر دور سے لڑاکا جہازوں کا ایک پورا اسکواڈرن دھوپ میں نظر آنے لگا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کی خوفناک آوازوں سے پوری فضا تھر تھرانے لگی۔ عمران نے گونج سنتے ہی ہیلی کاپٹر کو انتہائی مہارت سے ایک لمبا غوطہ دیا اور ہیلی کاپٹر میں موجود سب افراد کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ عمران کا انداز اس قدر خوفناک تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہیلی کاپٹر چند لمحوں بعد زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ نیچے اونچی نیچی بے شمار پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہیلی کاپٹر غوطہ کی صورت میں نیچے ہوتا چلا گیا اور پھر عمران نے اسے ذرا سا اوپر کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی وہ دو پہاڑیوں کے درمیانی نشیب میں ہیلی کاپٹر کو سیدھا لیتا گیا۔ ایئر فورس کے لڑاکا جہاز پوری رفتار سے اوپر سے اڑتے چلے گئے۔ اچانک نشیب میں آ جانے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر ان کے براہ راست نشانے کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا اور شاید لڑاکا جہازوں کے پائلٹوں نے ہیلی کاپٹر کو اس خوفناک انداز میں نیچے جاتے دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ شاید ہیلی کاپٹر آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہو، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کنٹرول عمران جیسے آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ نشیب میں پہنچتے ہی عمران ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھائے لے گیا اور پھر اسے اپنے مطلب کی جگہ نظر آ گئی۔ یہ ایک باہر کو نکلی ہوئی بڑی سی چٹان تھی جس کے نیچے بہت سی جگہ خالی تھی اور ان کا فاصلہ اتنا تھا کہ ہیلی کاپٹر اس میں گھس سکتا تھا۔ عمران نے جہاز کی رفتار کم کر دی اور پھر ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ اس چٹان کے قریب پہنچ کر عمران نے اسے اور نیچے کرتے ہوئے فضا میں ہی روک لیا۔ جلدی نیچے کود کر اس چٹان کے نیچے ہو جاؤ، جلدی، عمران نے ہیلی کاپٹر کو روکتے ہی کہا اور پھر سب سے پہلے صفدر نے نیچے جمپ لگایا کیونکہ وہ اس کھڑکی کے قریب تھا اور اس کے بعد وہ باری باری نیچے کودتے گئے۔ نیچے سخت پہاڑی تھی لیکن بلندی بے حد کم ہو جانے کی وجہ سے کسی کو چوٹ نہ آئی۔ اب آسمان پر ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کی گونج ایک بار پھر سنائی دے رہی تھی
اسے کیچ کرو جلدی، عمران نے اپنی اندرونی جیب سے بم میزائل نکال کر چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے میزائل کیپٹن شکیل کی طرف اچھال دیا۔ کیپٹن شکیل نے بڑی مہارت سے ٹائم میزائل کو کیچ کر لیا۔ اس کے میزائل کو کیچ کرتے ہی عمران نے ہیلی کاپٹر کو بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھایا اور اس کی بلندی اونچی کر دی۔ اب ہیلی کاپٹر تیر کی طرح اوپر کو اٹھتا ہوا سیدھا جانے لگا۔ عمران نے انتہائی پھرتی سے آٹومیٹک سسٹم کا بٹن آن کر دیا اور دوسرے لمحے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بغیر پیراشوٹ کے عمران کا جسم کسی وزنی گٹری کی طرح اکٹھا ہو کر زمین کی طرف آیا۔ عام حالات میں اس کے کودنے کا مطلب صریحاً خودکشی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے عمران کے ساتھیوں کے چہرے عمران کو زمین کی طرف اس طرح آتے دیکھ کر زرد پڑ گئے، لیکن زمین کے قریب آتے ہی عمران کے جسم نے یکلہت کلابازی کھائی اور پھر جیسے ہی اس کے پیر سخت زمین سے ٹکرائے، عمران کے جسم نے مسلسل کلابازیاں کھانی شروع کر دیں۔ 2-3 کلابازیاں کھانے کے بعد عمران یوں سیدھا کھڑا تھا جیسے سیڑھی کی مدد سے وہ نیچے اتر کر کھڑا ہوا ہو۔ واقعی پیرا ٹروپنگ کے فن میں عمران کی مہارت قابل دید تھی۔ ہیلی کاپٹر اسی طرح سیدھا بلند ہوتا چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد فضا میں دور ایک خوفناک دھماکے کی باز گشت سنائی دی اور ایک لمحے کے لیے ہر طرف روشنی کی چمک سی پھیلی اور عمران سمیت سب ساتھی سمجھ گئے کہ ایئر فورس لڑاکا طیاروں نے ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا ہے اور یہ روشنی کا فلیش اس کے پھٹنے اور فیول ٹینک کے آگ لگنے سے ہوا تھا۔ عمران سیدھا کھڑے ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا اس چٹان کی طرف بڑھا جس کے نیچے اس کے ساتھی موجود تھے۔ میں کہتا ہوں چاہے تمہیں پوری ایئر فورس کیوں نہ استعمال کرنی پڑے، اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اٹس ایئر مارشل، اٹ از مائی آرڈر، کرنل سنڈاری نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک اسکواڈرن بھیج دیتا ہوں، لیکن اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او تم ذمہ داری کو رو رہے ہو، یہاں ملک پر ایک ایک پل بھاری ہے، فوراً اسے ہٹ کر کے مجھے رپورٹ دو، کرنل سنڈاری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور زور سے کریڈل پر پٹخ دیا۔ شاغل میز کی دوسری طرف بیٹھا اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ باہر ایک قیامت برپا تھی، ملٹری انٹیلیجنس کا بڑا ہال مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، ایک ہیلی کاپٹر اور ہیلی پیڈ کی عمارت خاک کا ڈھیر بن چکے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی بے تحاشا فائرنگ اور بمباری سے 15 افراد ہلاک اور 20 کے قریب شدید زخمی تھے۔ ہیلی کاپٹر کی عمارت میں موجود 5 افراد کی ہلاکت ان کے علاوہ تھی۔ غرض یہ کہ پوری ملٹری چھاؤنی میں زلزلہ آ گیا تھا۔ اسپیشل سیکرٹری ٹھاکر کی نعش بھی نکالی جا چکی تھی۔ یہ تو اگر چیف شاغل پلک چپکنے میں کرنل سنڈاری کو دھکیلتا ہوا دور راہداری میں نہ لے جاتا تو لاشوں میں ان دونوں کی لاشوں کا شامل ہو جانا بھی لازم تھا۔ شاغل چونکہ یہاں اکیلا تھا اور تمام تر کام کرنل سنڈاری کا تھا، اسی لیے وہ صرف بے بسی سے ہونٹ چبائے چلا جا رہا تھا۔ واقعی یہ لوگ حد سے زیادہ دلیر اور خطرناک ہیں۔ اب بلا سوچو کون تصور کر سکتا ہے کہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نہتے آدمی ایسی قیامت بھی برپا کر سکتے ہیں۔ کرنل سنڈاری نے شاغل سے مخاطب ہو کر کہا، کاش میں تمہارے کہنے پر انہیں یہاں نہ لے کر آتا تو اب تک ان کی بوٹیاں ہو چکی ہوتی۔ یہ زندگی میں پہلی بار مکمل طور پر میرے کنٹرول میں آئے تھے اور پھر وہ تمہارا سر رابرٹ، یہ سارا چکر اسی نے کھیلا ہے، وہ ان کا ساتھی تھا، شاغل نے گراتے ہوئے کہا۔ مجھے اب تک حیرت ہے، سر رابرٹ اگر ان کا ساتھی ہوتا تو ان لوگوں کی گرفتار کرانے میں کیوں دلچسپی ہوتی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن تم فکر نہ کرو چیف، ایئر فورس اس ہیلی کاپٹر کو زیادہ دور جانے نہیں دے گی، کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم یقین کر لینا، لیکن مجھے یقین نہیں آئے گا، یہ شیطان ہیں، شیطان بدروحے ہیں، شاغل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل سنڈاری نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس کرنل سنڈاری اسپیکنگ، کرنل سنڈاری نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ وائس ایئر مارشل ارجن سنگھ، ہیلی کاپٹر کو درہ بکرما کی پہاڑیوں کے اوپر فضا میں ہی ہٹ کر دیا گیا ہے، کٹ میزائل نے اس کے پرہچے اڑا دیے ہیں اور کوئی حکم، دوسری طرف سے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ویری گڈ، تھینک یو، یہ تمہارا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، میں پرائم منسٹر سے تمہاری اسپیشل سفارش کروں گا، کرنل سنڈاری نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب مسرت کا آبشار بہہ رہا تھا۔ مبارک ہو چیف شاغل، آخرکار دشمن ہٹ ہی ہو گئے، کرنل سنڈاری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب تک میں ان کی لاشیں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے یقین نہیں آئے گا، تم ایسا کرو وہاں اپنے آدمیوں کو بھی چوکنا کر دو اور ہمیں خود بھی وہاں چلنا چاہیے، شاغل نے کہا۔ ارے تمہیں یقین نہیں آ رہا، کمال ہے، اس قدر مروب ہونے کی بھی آخر کیا بات ہے؟ ہیلی کاپٹر راکٹ میزائل سے فضا میں ہی ہٹ ہونے کے باوجود ان کے جسموں کے ریزے تک فضا میں مل چکے ہوں گے، کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنے آدمی سے بات تو کرو، کاش یہ سب کچھ میرے علاقے میں ہو رہا ہوتا، شاغل نے کہا۔ چلو تمہاری بات بھی مان لیتے ہیں، میں کیپٹن شرما کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ان کی لاشوں کے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا اور اس کی فریکوینسی سیٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کرنل سنڈاری کالنگ کیپٹن شرما اوور، کرنل سنڈاری نے بار بار یہی فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ یس کیپٹن شرما اسپیکنگ اوور، چند لمحوں بعد کیپٹن شرما کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔
کیپٹن شرما پاکستان سیکرٹ سروس کے انتہائی خطرناک افراد ملٹری چھاونی سے ایک ہیلی کاپٹر اغوا کر کے درہ بکرما کی پہاڑیوں کی طرف گئے تھے۔ میں نے ایئر فورس کو اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ہیلی کاپٹر فضا میں ہی ہٹ کر دیا گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے آنے تک اس ہیلی کاپٹر میں موجود افراد کی لاشوں کے ٹکڑے ڈھونڈ کر رکھو۔ سیکرٹ سروس کے چیف مسٹر شاگل کو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ انہیں یقین دلانے کے لیے ان ٹکڑوں کی تلاش ضروری ہے۔ سیکرٹ سروس کے چیف اور میں وہیں آ رہے ہیں، اوور۔ کرنل سنڈاری نے بڑے تنزیہ انداز میں شاگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باس ہیلی کاپٹر تو ضرور فضا میں ہٹ ہو گیا ہے، لیکن میرے ایک آدمی نے اس کے ہٹ ہونے سے پہلے ایک آدمی کو بغیر پیراشوٹ ہیلی کاپٹر سے نیچے کودتے ہوئے دوربین سے چیک کیا تھا۔ وہ آدمی ہٹ ہونے سے کافی پہلے کودا تھا۔ میں نے اس آدمی کی تلاش کا حکم دے دیا ہے، اوور۔ کیپٹن شرما نے جواب دیا اور کرنل سنڈاری کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، جبکہ شاگل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس ہیلی کاپٹر میں 12 افراد تھے۔ کیا صرف ایک آدمی کودا ہے؟ باقی ہلاک ہو گئے ہیں، اور وہ آدمی بھی اتنی بلندی سے بغیر پیراشوٹ کے کیسے کود سکتا ہے اور پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اوور۔ کرنل سنڈاری نے تیز لہجے میں کہا۔ 12 آدمی؟ او سر، پھر تو مجھے اپنی پوری فورس کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ باس ہیلی کاپٹر ہٹ ہونے سے پہلے کافی دیر تک 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گہرے نشیب میں غائب رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشیب میں اتر گیا ہے۔ چونکہ ہیلی کاپٹر ہماری اپنی فوج کا تھا، اسی لیے ظاہر ہے ہم اس سے مشکوک نہیں ہو سکتے تھے۔ بعد میں وہ نشیب سے باہر آیا ہے اور کچھ بلندی پر آنے کے بعد اس میں سے ایک آدمی کودا ہے، اور ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے اوپر کو اٹھتا آگے بڑھتا گیا ہے۔ اس کے بعد ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے اسے راکٹ میزائل سے ہٹ کیا ہے، اور باس جس انداز میں ہیلی کاپٹر ہٹ ہونے سے پہلے اڑ رہا تھا، اس سے اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے آٹو ٹیک کنٹرول پر لاک کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ ہٹ ہوا ہے اس میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، اور میں تو پہلے ایک آدمی کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں تھا، لیکن اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 12 افراد تھے اور ان کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے تھا، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ 11 افراد نشیب میں پہلے کود گئے ہیں اور آخری آدمی آٹو ٹیک لاک لگا کر کودا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا، اوور۔ دوسری طرف سے کیپٹن شرما نے کہا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایئر فورس والوں کو مجھے رپورٹ دینی چاہیے تھی۔ بہرحال تم ایسا کرو، پوری فورس کو الرٹ کر دو، خاص طور پر گن کریک کی حفاظت کے بارے میں پوری طرح چوکنا رہو۔ میں خود وہیں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ کرنل سنڈاری نے کہا۔ دیکھا کرنل، میں نے کیا کہا تھا، یہ لوگ اتنے آسانی سے مرنے والے نہیں۔ بس زندگی میں پہلا چانس ملا تھا کہ یہ بے بسی کے عالم میں میرے ہتھے چڑھے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے وہ موقع بھی ضائع ہو گیا، چیف شاگل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ آپ بار بار مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ جب انہوں نے سچویشن بدلی ہے، اس وقت میں اندر بھی نہیں تھا۔ اگر میں ہوتا تو دیکھتا کہ وہ کیسے آپ کو کور کرتے۔ آپ اندر موجود تھے، کرنل سنڈاری نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہارے سر رابرٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ بہرحال یہ لوگ تمہارے بس کے نہیں ہیں، مجھے خود اپنے آدمی لے کر انہیں مارنا پڑے گا، چیف شاگل نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کرنل سنڈاری نے درشت لہجے میں کہا۔ اب وہ آپس کے احترام کو بھی ختم کر کے تو اور تم پر اتر آئے تھے۔ میں اپنا گروپ لے کر درہ بکرما میں جاتا ہوں اور ان پر قابو پاتا ہوں، چیف شاگل نے کرسی پر اٹھتے ہوئے کہا۔ سوری، وہ میرا علاقہ ہے، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم نے اگر جانا ہی ہے تو ادھر زہریلی دلدلوں کی طرف سے جاؤ، شوق سے کرنل سنڈاری نے کہا، اور اٹھ کر تیز سے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر نکل گیا۔ تم سے بھی نمٹ لوں گا کرنل، شاگل نے گراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ اس نے سب سے پہلے کیپٹن شکیل سے ٹائم میزائل لے کر دوبارہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سنو، ہم نے گن کریک کی طرف بڑھنا ہے، کمانڈو کارروائی کرتے ہوئے۔ یہاں ملٹری انٹیلیجنس چپے چپے پر پھیلی ہوئی ہوگی، اسی لیے کسی کی پرواہ نہ کرو، اور جو نظر آئے اسے بھون ڈالو اور بس آگے بڑھتے رہو۔ سب کو اسی طرح 2 گروپ میں کام کرنا ہوگا، ایک کی لیڈر جولیا اور دوسرے کا میں خود ہوں گا۔ جولیا گروپ کا کام ملٹری انٹیلیجنس کو الجھانا ہے، جبکہ میں گروپ کو لے کر گن کریک کی طرف بڑھوں گا۔ سر رابرٹ کی حفاظت سب نے کرنی ہے، جلدی کرو، گن کریک کی مخالف سمت میں بڑھو۔ اسلحہ دھیان سے استعمال کرنا، اور اسلحہ نہیں ملے گا، اور اگر ہو سکے تو مخالفوں سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کرنا، عمران نے تیز لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو اندھا اقدام ہوگا، ناٹران نے پہلی بار کہا۔ اندھا ہے یا بہرا، اب ایسے ہی ہوگا، جاؤ نکل جاؤ جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے تیزی سے چٹان کے نیچے سے نکل کر الٹی سمت کو چڑھنے لگے، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی کیپٹن شکیل، ہاورڈ، ٹائیگر اور صدیقی وہیں رکے رہے۔ چند لمحوں بعد ہی جولیا اور اس کے ساتھی عمران کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب نقشہ سمجھ لو، ہم نے انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہے، ورنہ کافرستان والے یہاں پوری فوج لا پھینکیں گے، عمران نے چٹان پر انگلی سے نقشہ بناتے ہوئے کہا۔ پورے علاقے کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے انگلی سے بتایا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں، اور پھر اس نے وہ راستہ بھی نشان زدہ کر دیا جس کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی گن کریک تک پہنچ سکتے تھے۔ اسی لمحے دور سے بے تحاشا فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
چلو اب وقت ہے، ان کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، عمران نے نقشے کو ہاتھ سے مٹاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے چٹان کے نیچے سے نکلے اور انتہائی تیز رفتاری سے گان کریک کی طرف پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ تیز رفتاری کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے۔ اونچی نیچی چٹانوں سے ہوتے ہوئے وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، اور پھر جیسے ہی عمران نے چٹان کے اوپر سے سر نکالا، ایک گولی سائیں کی آواز سے اس کے کان کے قریب سے ہوتی ہوئی گزر گئی اور عمران تیزی سے واپس دبک گیا۔ وہ بال بال بچا تھا، ورنہ اس بار وہ ہٹ ہو چکا تھا۔ عمران نے نیچے ہوتے ہی جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بم نکالا اور اس کی پن دانتوں سے کھینچ کر اسے پوری قوت سے اچھال دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی کئی چیخوں کی آوازیں ابھریں۔ اسی لمحے عمران اچھلا اور پھر دوڑتا ہوا دوسری طرف نشیب میں اترتا گیا۔ سامنے والی پہاڑی پر چند افراد کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ عمران کا بم دیکھے بغیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے نیچے اترے اور پھر اسی رفتار سے بھاگتے ہوئے اوپر چڑھتے گئے۔ ابھی انہوں نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ عمران کی نظریں ایک غار نما سرنگ پر پڑیں۔ عمران اس سرنگ کو دیکھتے ہی چونک پڑا۔ آؤ ادھر سے، عمران نے ہاتھ لہرا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ عمران سرنگ کے دہانے پر ہی رکا رہا۔ جب سب ساتھی اندر داخل ہو گئے تو اس نے قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر کو کھسکا کر سرنگ کے دہانے پر جما دیا۔ سرنگ خاصی تنگ اور قدرتی تھی، لیکن اس میں اتنی جگہ ضرور تھی کہ وہ جھک کر اس کے اندر داخل ہو سکیں۔ سرنگ خاصی طویل ثابت ہوئی اور کئی دفعہ موڑ کاٹ کر انہیں دوسری طرف سے روشنی کا نقطہ چمکتا ہوا نظر آ گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ دوسری طرف کا دہانہ آ گیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے جب اس دہانے پر پہنچے تو عمران یہ دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا کہ دہانے کے بالکل سامنے ایک گن کریک موجود تھا۔ وہاں 20 کے قریب مسلح افراد موجود تھے، جبکہ اوپر درے میں بھی 10 فوجی اسٹین گنیں اٹھائے گلے میں دوربینیں لٹکائے بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ گن کریک تقریباً 200 فٹ بلند تھا۔ عمران دہانے میں لیٹا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سرنگ نے ان کی واقعی بے حد مدد کی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر گن کریک کے سامنے پہنچ چکے تھے، لیکن اب گن کریک تک پہنچنا ایک مسئلہ تھا۔ اتنی بلندی پر جانے کے لیے بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا۔ نیچے سے کریک تک پہاڑی کسی دیوار کی طرح سیدھی اور سپاٹ تھی۔ دور سے فائرنگ کی آوازیں اور بموں کے دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے عمران کو آسمان پر گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر چند لمحوں بعد ایک ہیلی کاپٹر گن کریک کے سامنے ایک چٹان کے اوپر آ کر اترا۔ ہیلی کاپٹر میں سے کرنل سنڈاری باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک لمبا ترنگا نوجوان ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر کرنل سنڈاری کی طرف بڑھا، اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اسی چٹان کے پیچھے ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے عمران کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں اس درے میں کیسے داخل ہوا جائے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا جائے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے کور کرو، میں آگے جاتا ہوں۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، شاید راستے میں کوریج کی ضرورت پڑ جائے، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اور پھر عمران پہلے اس دہانے سے باہر کو نکلا اور تیزی سے بڑی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند لمحوں میں ٹائیگر بھی کھسک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ ان دونوں کے پاس اسٹین گنیں موجود تھیں۔ ہم نے اس ہیلی کاپٹر تک پہنچنا ہے، تم یہیں رکو، میں آگے جاتا ہوں، جب میں اپنا ہاتھ سر پر پھیروں گا تو تم آگے بڑھنا، عمران نے سرگوشیانہ انداز میں ٹائیگر سے کہا، اور پھر خود تیزی سے کھسک کر زمین کے ساتھ چمٹا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آگے بہت گہرا نشیب تھا، جبکہ دوسری طرف پہاڑی جس پر ہیلی کاپٹر کھڑا تھا تک جانے کے لیے ایک پتلی سی کگر موجود تھی، بالکل پل صراط کی طرح۔ عمران کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اسے اپنے لباس کی طرف سے بے حد فکر تھی، کیونکہ یہ عام سا لباس تھا اور ایسا لباس دور سے دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا پروگرام تو فوجی وردیوں میں آنے کا تھا، لیکن سارا پروگرام اچانک گڑبڑ ہو گیا اور انہیں اسی لباس میں آگے بڑھنا پڑا۔ عمران بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھا جا رہا تھا اور اب وہ پتلی سی کگر کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ براہ راست گن کریک کے اوپر کھڑے ہوئے مسلح فوجی کی نگاہوں میں تھا۔ وہ بڑی آسانی سے انہیں نظر آ سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر عمران اور زیادہ محتاط ہو گیا، لیکن پتلی کگر کے آس پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر وہ اس کگر سے گر پڑتا تو یقیناً نیچے کسی لامحدود گہرائی میں ہی پہنچتا۔ عمران چٹان کی اوٹ میں چھپا ہوا پتلی کگر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے فوجی بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران نے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند لمحوں بعد ٹائیگر رینگتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اصل چکر ہے ٹائیگر، تم ان فوجیوں کا خیال رکھنا، میں نے کگر پار کرنی ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا اور عمران تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے آگے کگر پر چڑھ کر رینگنے لگا۔ کگر اتنی پتلی تھی کہ اس وقت 2 پیر نہیں جمائے جا سکتے تھے، اسی لیے عمران اس پر کسی صورت بھی دوڑ نہیں سکتا تھا، بس وہ صرف اس پر لیٹ کر سینے تک کھسک سکتا تھا، اور اس کے لیے صورت بھی ایسی تھی کہ اپنا توازن ہر صورت میں قائم رکھنا تھا، کیونکہ کگر پر اس کے جسم کا درمیانی حصہ تھا، دونوں طرف سے اس کا جسم ہلا میں تھا اور وہ کھسکتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی اس نے آدھا راستہ طے کیا تھا کہ اچانک دھماکے کی آواز سنائی دی اور جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے بائیں بازو میں گھس گئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا توازن بگڑ گیا اور وہ بے اختیار اچھل کر کگر سے نیچے گہرائی میں سر کے بال گرتا گیا، گہرائی جہاں یقینی موت چھپی ہوئی تھی۔
عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جان اس کی حلق میں آ گئی ہو۔ دوسرے لمحے اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ معاف ہوتے ذہن سے اس نے اپنے پیچھے اور درے کی طرف سے بے تحاشا گولیاں چلنے اور چند افراد کے چیخنے کی آوازیں بھی سنی، لیکن یہ پھر آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ شاید آوازیں تو ویسے ہی موجود تھیں، لیکن عمران کا ذہن خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔